روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پہ چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا مولا میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشوراء کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے اس تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اس صحابی کو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا، اور مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے اور سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کسی پر زہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب بی بی فضہ نے شیر کے آنے کی خبر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی تو اس طرح لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضہ نے شیر کو ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے عباد جاہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا۔